بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود اطاری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں عید کس کے لیے ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کیسے مناتے ہیں، اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی۔ ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے قبل آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور فرمائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المعظم کو روزوں اور نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ محترم ماہ کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ سیدنا فاروق اعظم عید کیسے مناتے تھے، اس حوالے سے بھی سن لیں۔ عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زاروں کی طار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز و روزہ کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا، تو اس کے لیے آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس درس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ رمضان المبارک تو عبادتوں کا مہینہ تھا جس میں روزے رکھے گئے، نمازیں پڑھی گئی، تو اب یہ جو یوم عید ہے، اس عید کے دن ہم نے غفلت میں نہیں گزارا۔ کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عوام رمضان المبارک میں روزے رکھ کر عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرتی ہے، لیکن عید کے دن وہی ساری جہاں ایک پورا ماہ عبادتوں کا ذوق و شوق ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، لیکن عید کا دن جب آتا ہے تو پھر ساری عبادتیں ایک طرف اور بندہ ایک طرف۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، تو ایسے ہی عید کے دن بھی ہمیں پنجگانہ نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کل بیان ہوئی تھی، تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی جتنی کثرت کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیکھا، جو بیان ہوا، اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔